صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، یعنی سورہ نمبر 1717. یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا. اس سورہ کی 111 آیتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ اس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے اور سورہ سبحان بھی ہے. شب جمعہ اس سورہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد جو 7 آیتیں ہیں وہ آج کا موضوع ہے، اور اس صفحے پر یہی آیتیں آپ کو نظر بھی آئیں گی. پروردگار عالم نے آغاز ہی میں معراج کا ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ کہ جس کا ماحول بابرکت ہے، جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے ہم دکھائیں اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے. یہاں اس آیت میں جو پروردگار عالم نے معراج کا ذکر کیا ہے، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا، ایک یہ آیت ہے، اور پھر سورہ نجم کی چند آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے معراج کے سفر کو بیان کیا ہے، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے. بہت اہم معجزہ پیغمبر اکرم کا، یعنی قرآن مجید کے علاوہ جو پیغمبر اکرم کے دیگر معجزات ہیں، اور ان معجزات میں سے جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر آیا ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہی سفر معراج ہے. ظاہر ہے کہ خواب میں کسی واقعے کو دیکھنا یہ تو ہر ایک کے لیے امکان رکھتا ہے. کسی جگہ پر چلے جانا خواب میں یہ کوئی امتیازی بات نہیں ہے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فزیکلی ٹریول کرنا اور انتہائی مختصر وقت کے اندر وہ ساری سیر کر لینا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا اور پروردگار عالم کا اس انداز سے بیان کرنا جو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس کے غیر معمولی ہونے کو بیان کرتا ہے. جو ایکسٹرا آرڈنری، آؤٹ آف دا وے جا کر کہ روٹین کی پریکٹس ختم نہیں تھی. پروردگار عالم نے اسی لیے اپنے سبحان ہونے کا ذکر کیا ہے کہ بے عیب ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے بندے کو. اب اس کے بعد یہ بحث آتی ہے کہ یہ مسجد حرام کون سی ہے، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کا نام مسجد حرام ہے. پھر اس کے بعد گفتگو یہ آتی ہے کہ مسجد اقصی کون سی ہے، اس لیے کہ یہ جو مسجد اقصی آج کل ہم بیت المقدس کا نام دیکھتے ہیں، یہ بنو امیہ کے زمانے میں یہ نام رکھا گیا. جس زمانے میں آیت نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں اس مسجد کا نام مسجد اقصی نہیں تھا. تو پھر یہاں مسجد اقصی سے کیا مراد ہوگی؟ اسی وجہ سے بعض محقق مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا وہ توصیفی ہے کہ انتہائی اونچے سجدے کے مقام تک، یعنی وہ جو پیغمبر اکرم جہاں گئے ہیں معراج پر، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اس جگہ پر جو پیغمبر اکرم کا جو سجدہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، اس کو کہا گیا المسجد الاقصی، کہ وہ انتہائی بلندی پر ہے اور سجدے کی جگہ ہے، جو مسجد کا ترجمہ توصیفی انداز سے ہوگا بھی. پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کا جو سفر معراج ہے، درست ہے کہ وہ وہاں تک ہوا جو سدرۃ المنتہا تک اور اس کے بھی آگے، مگر کیا درمیان میں پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف بھی گئے تھے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ جی ہاں. بعض احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے مرحلے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گئے اور پھر وہاں سے پیغمبر اکرم آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور شاید یہ بھی ایک وجہ رہی ہو بعد میں اس بیت المقدس کو مسجد اقصی
کا نام دینے کی، کہ اس اعتبار سے کہ چونکہ سفر معراج ہوا ہے اور یہ مسجد اب مسلمانوں کے پاس ہے تو لہذا اس کا نام یہ رکھ دیا جائے۔ ممکن ہے کہ یہ وجہ رہی ہو، لیکن بہرحال پیغمبر اکرم کا سفر آغاز ہوا مسجد الحرام سے اور اس کا اختتام وہ دنا فتح اللہ والی منزل تک ہوا۔ یہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی اس امتیازی شان کو بھی بیان کیا کہ پروردگار عالم نے خاص انداز سے اپنے حبیب کی مہمانی کی اور اسے اپنی نشانیاں دکھلائی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور اسے ہدایت بنایا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، ان لا تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مجھے چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز مت بنانا۔ یہ وہی توحید کا پیغام ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اس نسل کے لوگوں کہ جن کو نوح کے ساتھ سوار کرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ آدم ثانی ہے، لہذا اس خطاب کے اندر تمام انسان جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، جو اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا موجود تھے، اور قیامت تک جتنے افراد آئیں گے وہ سب کے سب مخاطب ہو گئے، اس لیے کہ جو نسل اب اس دنیا کے اندر موجود ہے یہ وہی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے جو کشتی میں افراد تھے انہی کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، ایسا ہی مفسرین نے لکھا۔ تو یہ بھی خطاب کرنے کا ایک انداز ہے، یعنی اس احسان کو بھی یاد دلایا کہ دیکھو جہاں سب ختم ہو گئے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے افراد ہی بچ پائے تھے، تو وہ کس وجہ سے بچ پائے تھے؟ ظاہر ایمان لائے تھے، اس وجہ سے بچ پائے۔ بعد میں ان لوگوں نے جو کیا وہ کیا، مگر اس وقت جو ان کی بچت ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ بندہ شکر گزار تھا، شکر گزار بندہ تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ اب اس کے بعد آگے پروردگار عالم بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ اطلاع دیتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے اطلاع دی تھی بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم یقیناً فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم تکبر سے کام لوگے۔ یعنی یہ جو اطلاع دینا ہے یہ مجبور نہیں بناتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بتایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو ان افراد میں سے سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے علامات ظہور کی بہت سی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جن میں بتایا گیا کہ آخری زمانے کے اندر زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آنے والا آ کر یعنی امام اس زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے افراد اس زمانے کے ہیں وہ ظلم و جور کرنے لگ جائیں، ان کو بتایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ایسے افراد اس زمانے میں ہوں گے، تم ان میں سے شامل مت ہو جانا، بلکہ تم اپنے آپ کو بچانا اور ظلم سے دور رہنا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گویا بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میں سے بہت سے افراد ایسے نکلیں گے، مگر جو افراد اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو اس فساد کی اطلاع کو سننے کے بعد وہ کوشش ہو جائیں۔ تو یہ کتاب کے اندر تورات کے اندر پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کم سے کم 2 مرتبہ، ویسے تو ان لوگوں نے بہت فساد کیا مگر ظاہر 2 مرتبہ کو ہائی لائٹ کیا گیا، مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب وہ پہلا موقع آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، تو ہم نے بھیجا اپنے ان بندوں کو جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے، اولی باسن شدیدن فجاسوا خلال الدیار، تو وہ داخل ہو گئے گھروں کے اندر، یعنی انہوں نے تباہی مچا دی، برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ کون سا موقع ہے، اس حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، مگر ایک قول ہے کہ یہ جالوت کا تسلط ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ پہلا موقع کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور اس کے نتیجے میں پھر جالوت کا قبضہ، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت طالوت کے ذریعے سے ان لوگوں کو نجات دلوائی اور بالآخر پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا اقتدار کا درمیان کا زمانہ آیا کہ جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا وکانا وعدا مفعولا، یہ تو اس بربادی کا ذکر تھا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اور پھر اس کے بعد ہم تمہارے غلبے کو پلٹا دیں گے ان کے اوپر، یعنی وہی تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، ہم اسی طرح سے دنوں کو پلٹاتے رہتے ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔
ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے ہی اچھا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو اس کا بھی تمہیں آپ نفس کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جیسے کہ پھر واپس یہی ہوا کہ وہ درمیان میں جو پیریڈ تھا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، وہ لوگ تو اپنے طور پر ظاہر ہے کہ نبی تھے، تو انہوں نے تو بھرپور کوشش کی کہ اچھا ہی اچھا ہو، مگر اس کے بعد پھر قوم جب ایک مرتبہ پھر سرکشی کی طرف مائل ہوئی تو وہ دوسرا موقع آ گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرا موقع آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد کے اندر داخل ہوں، وہی بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، کما دخلوہ اول مرۃ، جیسے کہ پہلے داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ جس پر ان کا قابو ہو وہ ملیہ میٹ کر دیں، اس کو بالکل تباہ اور برباد کر دیں۔ یہ دوسرے موقع کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ بخت نصر نے جو تباہی مچائی تھی اس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جو موقع تھا وہ جالوت کا ہو گیا، دوسرا موقع یہ بخت نصر کا ہو گیا، اور درمیان میں سرکشی کی داستانیں ہیں۔ البتہ میں پھر عرض کر دوں کہ اس حوالے سے مفسرین نے اور بھی احتمالات دیے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایک بحث ہے کہ کون سا وہ موقع ہو سکتا ہے جس میں احتمالات دیے گئے۔ اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے 2 مرتبہ کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔